اور اگر میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں تو کیا ہمارا عدالتی سسٹم درست ہے؟ تو انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سپریم کورٹ کے لائر جنید اختر چوہان صاحب ہیں. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو سر یہ بتائیں، یہ جو 8 فروری کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے سر؟ جہاں تک ابھی تک کی جو غیر یقینی سی ایک صورتحال پائی جاتی ہے جو کہ افسوسناک ہے، اور اس نے کافی مایوس کیا ہوا لوگوں کو کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس میں آزادی سے پارٹیسپیٹ کر سکیں. جہاں تک ان کمنگ الیکشن 8 فروری کی بات ہے تو اس میں بہت سارے ایسے ایشوز کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ ان کی ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. تو اگر یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی غیر یقینی ہے، لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی ٹرانسپیرنسی پر سوالات اٹھیں گے. تو سب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جماعت کو آپ بالکل کارنر پہ لگا رہے ہیں اور باقی جماعتوں کو آپ سہولیات دے رہے ہیں تو ایسے میں جو رزلٹ آئے گا، جو الیکشن ہوں گے، کیا عوام یا ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات کچھ ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا. جس طرح آج ایک جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کارنر سے لگا کے اور دوسری جماعتوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، یہی پریکٹس 2017 میں بھی کی گئی تھی. یہ سارے ہتھکنڈے اس وقت بھی بنائے گئے تھے. تو اس وقت تو یہ الیکشن جو تھا یا اس کے رزلٹ جو تھا وہ ایکسیپٹیبل کرا لیا گیا تھا اور ایکسیپٹ کیا گیا تھا. تو بات یہ کہ یہ روایات پرانی ہیں، یہ روایات نئی نہیں ہیں، لیکن یہ افسوسناک ہے. ان کو اب ختم ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہماری ریاست کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ پولیٹیکل پروسیس چل سکے. یہ پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں. ملکوں کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے. جہاں پہ سیاسی استحکام نہ ہو وہاں معاشی استحکام نہیں ہوتا. تو ہمارے نیبرز میں دیکھیں اب سابقہ مشرقی پاکستان یا ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش جس کو آپ کہتے ہیں، اب وہ ہم سے صرف الیکٹرل پروسیس کی وجہ سے آگے نکل گیا ہے. اس کی معاشی ترقی ہو گئی. یہاں پہ انسیکیورٹی یا غیر یقینی صورتحال ہو، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہو، اس کو یہ نہیں پتا کل اس کی کرسی ہے یا نہیں. تو وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وہ باتیں وہ کام نہیں کر سکتے پارلیمنٹیرینز جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس کے بجائے وہ اپنی کرسی کے پیچھے زیادہ ان کی توانائیاں خرچ ہو جاتی ہیں. اور یہی بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے ملک کا. ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے پڑوس میں دیکھیں ہندوستان، وہاں جو مرضی ہو جائے الیکٹرل پروسیس چلتا رہتا ہے. ادارے مضبوط ہیں، پارلیمنٹ مضبوط ہے. وہاں پہ یہ خامیاں خرابیاں نہیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہیں. تو اب وہ سٹیج آ گئی ہے، 75 سال گزر گئے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کو کچھ نہ کچھ اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس الیکٹرل پروسیس کو درست سمت میں ہونا چاہیے. جیسے سر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں 75 سال ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا اور اس کا اینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف کیسے لے جائے سر؟ اصل میں پہلے بھی گزارش کی تھی کئی دفعہ، میں کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تبھی بات کرتا ہوں کہ بگاڑ ہمارے اپنے پیدا کر رہے ہیں. ہمارا کوئی بگاڑ کسی دوسرے نے پیدا نہیں کیا. تو یہ بگاڑ اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن پاکستان کا قیام وجود میں آیا. تو وہ بگاڑ جو ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا بگاڑ ہے، کس کی انٹرفیرنس ہے، کس کی مداخلت ہے اس الیکٹرل پروسیس میں، کون کنٹرول کرتا ہے انٹرنل معاملات کو. تو انٹرنلی کم سے کم ہمیں آزاد ہونا چاہیے. اور یہ ایک پروسیس ٹھیک طریقے سے شروع ہو جائے تو میرے خیال سے سیاستدان بھی ٹھیک ہیں. سارے محب وطن سمجھنے چاہیے، کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. یہ غلط روایت ہے کہ کسی کو آپ سیاسی طور پہ غدار کہنا شروع کر دیں کہ فلاں غدار ہے فلاں غدار. تو یہ غلط روایات ختم ہونی چاہیے. میچورٹی آنی چاہیے. الیکٹرل پروسیس چلے گا. آپ کسی کو کوئی بھی الیکٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ 5 سال اپنے پورے کرے، اس کے بعد الیکشن ہو. تو یہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی بھی یہی ہے اور سب سے بڑی خرابی بھی یہی ہے کہ جو الیکٹرل پروسیس چلنا چاہیے وہ نہیں چل پاتا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو پا رہی. پارلیمانی سسٹم مضبوط ہو، جمہوری طریقے سے، جمہوری روایت ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو
میں یہ آئیڈیلزم کی طرف نہیں جاتا کہ ہم بہت آئیڈیل ہو جائیں گے اچانک. آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے. جمہوری طریقے سے جو بھی چلتا ہے وہ اس میں یہ تھوڑی بہت خرابیاں رہتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ خرابیاں ود دی پیسج آف ٹائم ٹھیک ہوتی ہیں. ہم نے وہ خرابیاں ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو اور بگاڑا ہے. تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر کرنا ہوں کہ صرف اور صرف اس کا حل یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس شفاف ہو اور جو بھی الیکٹڈ ہو اس کو اس کا ٹینور پورا کرنے کی شیورٹی ہو. شکریہ. جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ یہ آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہی ہوتی ہیں، لیکن عدالتیں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے نا. جن خرابی خامیوں کی طرح میں نشاندہی کر رہا ہوں، وہی خرابی خامیاں ہماری عدالتی پروسیس کو بھی متاثر کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر عدالتوں میں ہی وہ فیصلے درست ہو کے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کل عدالت نے کوئی اور فیصلہ دیا تھا، آج کچھ اور فیصلہ دے دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ دیا گیا ان حالات کے مطابق اور آج فیصلہ دیا گیا ان حالات کے مطابق. تو یہ حالات بہت زیادہ ان کا دار و مدار ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی ہم اس بات پہ یہ کبھی یقین رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں درست طور پہ کام کر رہی ہیں. جو سر کیا وجہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی غریب بندہ 5,000 کی چوری کرتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے، اگر آپ 5 ارب کی کرتے ہیں تو آپ پہ وہی قانون ہے، وہی لا ہیں، لیکن اس پہ وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کے لیے عدالتیں بھی کھلتی ہیں، آپ کو قانونی ادارے بھی عزت دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے. بات یہ ہے کہ جو 5,000 کی چوری کرتا ہے اس کے اوپر کوئی اور قانون لاگو ہوتا ہے، جو 5 ارب کی کرتا ہے اس پر کوئی اور قانون لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہ وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم میں اور ایک پیورلی خالصتاً چوری میں بڑا فرق ہے. وائٹ کالر کرائم میں بہت ساری باتیں اور طریقے سے ڈیل کی جاتی ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہو جاتے ہیں. کھلتی ہیں، آپ کو قانونی ادارے بھی عزت دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے. بات یہ ہے کہ جو 5,000 کی چوری کرتا ہے اس کے اوپر کوئی اور قانون لاگو ہوتا ہے، جو 5 ارب کی کرتا ہے اس پر کوئی اور قانون لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہ وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم میں اور ایک پیورلی خالصتاً چوری میں بڑا فرق ہے. وائٹ کالر کرائم میں بہت ساری باتیں اور طریقے سے ڈیل کی جاتی ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی 5 ارب کی چوری کرتا ہے تو اس کو بھی اس الیکٹرال پروسیس کو ہی بہتر کرنے سے ان خامیوں خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. 5 ارب کی چوری ہے، اس کو کرپشن کو مسئلہ بنا لینا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن کیا یہی ایک مسئلہ رہے کہ کرپشن کا پاکستان میں اور کوئی باقی مسائل حل ہو گئے؟ تو کرپشن کو صرف ایک مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. کرپشن نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وائٹ کالر کرائم کریں تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں وائٹ کالر کرائم کے، وہ کچھ اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں بھی جو ادارے ہیں، جو نیب ہے، اس میں ٹھیک ہے وہ غلط طور پہ استعمال ہوا، لیکن قانون وہ ٹھیک بنا تھا، اس میں ریکوریز بھی ہوئیں، اس میں پیسہ واپس بھی آیا. لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سیاسی ارتقاء اور سیاسی ارتقاء کے بعد ہمیں ایک طرف چل پڑنا چاہیے. اب تک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ سیاست جو ہے یہ اس دار و مدار ہے ملک کو چلانے کا، یہ انسانوں کو چلانے کا دار و مدار نہیں ہے. یہاں اس کے سٹینڈرڈ چینج ہو گئے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں سیاست کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذریعہ آمدن ہے. ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ عام آدمی سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے، لیکن دراصل اگر پارلیمنٹ آپ کی مضبوط ہوتی ہے، وہ اچھی لیجسلیشن کرتی ہے، قانون سازی اچھی کرتی ہے، قانون اچھے بناتی ہے، تو ان قوانین دیکھیں یہی جو سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہی قانون لے کے وہ انگلینڈ چلا رہے ہیں. اس قانون پہ ہمارا پاکستان نہیں چل رہا. ریزن یہ کہ انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کی ہیں، اس میں ارتقائی اس کو ڈیولپ کیا، آگے بڑھایا. سیم یہ پروسیجر ہے، سول پروسیجر بھی یہ کرمنل پروسیجر بھی یا ایویڈنس بھی یہی ہے، سب کچھ ایک جیسا. صرف انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کیا، اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا. ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو لیجسلیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو بنیادی کام ہے.
تو لیجسلیشن یا قانون سازی ہوگی تو ملک کی حالت بہتر ہوگی، اور لیجسلیشن کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. یہاں پارلیمنٹ مضبوط ہی نہیں ہو سکی، اس کو کیا پتا لیجسلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک طرح سے ایک یہ کہہ لیں بزنس بن گیا کہ آپ 5 کروڑ لگا کے الیکشن جیتیں گے اور 15 کروڑ کی کرپشن کریں گے یا 50 کروڑ کی کرپشن کریں گے، یہ آپ کا رائٹ بن گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ خرابیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو، ایک سیاستدان کو پتا ہو کہ میں آئندہ لوگوں کے منہ لگنا ہے، میں نے انہی لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے دوبارہ، تو وہ کبھی بھی کرپشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ لوگوں کی خدمت کرے گا، اسے یہ پتا ہو کہ اس کو جتانے والی کوئی اور قوت نہیں ہے بلکہ عوام کی ووٹ ہے. تو عوام سب سے بہتر شعور بھی رکھتے ہیں اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ایک عام ریڈی والا ہے جتنا اچھا اکنامکس کو وہ سمجھ سکتا ہے، ایک کوئی اور آدمی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بیسک نیسیسٹیز اس کو چاہیے. اس کو پتا ہے کس کا دور اچھا ہے کس کا برا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں. ایسی بات نہیں، سیاسی شعور میں ہمارے عوام جو ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور وہی بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی کو ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک دفعہ جائے گا ایسا کوئی کام کرتا ہے کرپشن کا، وہ آئندہ عوام کے منہ لگ ہی نہیں سکتا، اور عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے. چاہے یہ جو چھوٹی موٹی باتیں آپ نے میڈیا میں بھی بہت زیادہ چلتا رہتا ہے کہ جی بریانی کھا کے ووٹ دے دی، فلاں قیمے والا نان کھا کے ووٹ دے دی، غلط کانسیپٹس ہیں. جب ایک پولیٹیشین کو پتا ہو کہ اس نے ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے، اس کو عوام نے جتانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ آئندہ وہ ان کے منہ نہ لگ سکے. لیکن جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ اس کو جتانا کسی اور نے ہے، تو اس کو عوام کی کیا پرواہ. ظاہر ہے وہ نہیں کہ اس نے تو پھر اپنے مفادات، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے 5 کروڑ انویسٹ کیا، اس کو 50 کروڑ کیسے بنانا ہے. وہ تو ان باتوں، یہی خرابی کا باعث ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چودھری صاحب، آپ نے ابھی پہلے ایک بات کی تھی کہ ہماری عدالتوں نے جو ڈیسیژن کیے ہیں وہ یا وقت کا تقاضا تھا یا سچویشن کے مطابق تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا قانون ہے وہ وقت کے تقاضے کا محتاج ہے یا سچویشن کے مطابق؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دباؤ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتیں ہر وقت آزاد رہیں. اگر عدالتوں نے غلط فیصلے کیے تو وہ دباؤ میں ہی آ کے کیے ہیں. کوئی بھی جج، باضمیر جج یہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو. اوبیسلی ظاہر سی بات ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ عدالتیں بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، ججز بھی تو اسی سوسائٹی سے گئے ہوئے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے عام لوگ ہیں، اسی طرح کا رویہ جو ایک عام آدمی کا رویہ ہے. فرشتے تو نہیں ہیں. تو جب دباؤ ایک عام آدمی پہ آ سکتا ہے، ایک عام افسر پہ آ سکتا ہے، ایک بیوروکریٹ پہ آ سکتا ہے، تو جوڈیشری پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ آتا ہے دباؤ. لیکن یہ دباؤ جو ہے، میں جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ٹائم میں اگر دباؤ آئے تو دوسرے ٹائم میں وہ اس دباؤ کو ختم کیا جاتا ہے یا اس کو انڈو کیا جاتا ہے. اس لیے تو بھٹو صاحب کا کیس ریویو میں کھل گیا کہ عدالت اپنا ہی کیا وہ فیصلہ غلط قرار دے گی. ٹھیک ہے، اس طرح اور بڑی مثالیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن صرف پاکستان میں یا ادر کنٹریز میں؟ نہیں، ادر کنٹریز میں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے. بہت ریئر کوئی ہوتا ہے. ایون کوئی جو ہمارے ساتھ کے کنٹری، ہندوستان بھی دیکھ لیں، بنگلہ دیش بھی دیکھ لیں. باقی میں ان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جن سے ہم نکلے ہیں، تو ہمارا کلچر، ہمارا باقی سب چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اس لیے کم دباؤ، کم، وہ اتنے بدنام نہیں ہیں جتنے ہم بدنام ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عام آدمی انصاف کی تلاش میں کہاں جائے؟ انصاف کی تلاش میں تو یہی جانا پڑے گا، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کو اسی سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کیس ریویو میں کھل گیا کہ عدالت اپنا ہی کیا وہ فیصلہ غلط قرار دے گی. ٹھیک ہے، اس طرح اور بڑی مثالیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن صرف پاکستان میں یا ادر کنٹریز میں؟ نہیں، ادر کنٹریز میں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے. بہت ریئر کوئی ہوتا ہے. ایون کوئی جو ہمارے ساتھ کے کنٹری، ہندوستان بھی دیکھ لیں، بنگلہ دیش بھی دیکھ لیں. باقی میں ان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جن سے ہم نکلے ہیں، تو ہمارا کلچر، ہمارا باقی سب چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اس لیے کم دباؤ، کم، وہ اتنے بدنام نہیں ہیں جتنے ہم بدنام ہیں. ٹھیک ہے.
تو ایک عام آدمی انصاف کی تلاش میں کہاں جائے؟ انصاف کی تلاش میں تو یہی جانا پڑے گا، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کو اسی سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، عدالتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کسی بھی گورنمنٹ کی لیسٹ پریورٹیز پہ رہی ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا جوڈیشل سسٹم مضبوط ہو. کیوں چاہے گا کوئی پولیس سسٹم مضبوط ہو؟ کوئی نہیں چاہتا. ریزن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہر ایک پولیٹیشین، ہر ایک با اثر آدمی، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ آرمی سے، کہیں سے بھی، اس کو الٹیمیٹلی واسطہ ان چیزوں سے پڑتا ہے. اگر انہیں کو وہ اسٹرانگ کرے گا تو وہ خود کدھر جائے گا. بیسک خرابی تو یہ ہے. کوئی لا منسٹر نہیں آتا جو ان عدالتوں کو اپ گریڈ کرے. کوئی پرائم منسٹر کبھی نہیں آیا جس نے اس سارے جوڈیشل سسٹم کو ریویو کیا ہو یا اس میں کوئی ریفارمز لے کے آیا ہو. ٹھیک ہے، بدترین جگہ، بدترین سیٹ اپ جو ہوگا وہ عدالتوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے بری جگہ عدالتوں کی ہوگی، سب سے بری جگہ سمجھی جائے گی. میں وکیل ہوں، روز کا آنا جانا، لیکن مجھے بھی اگر میں وکیل نہ ہوں تو مجھے اگر عدالت جانا پڑے تو مجھے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ تھانے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا. آپ اسپتال جاتے ہیں آپ کو کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بچائے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سرکاری سطح پہ کبھی بھی پذیر عالی نہیں ہوئی. جو کہ کبھی کہیں آیا بھی نا کچھ کوئی ڈونیشن آ گئے کہ جی آپ اپنے ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت اس کو اپ گریڈ کریں، یہ کریں، وہ سب ادھر ادھر ہو گئے پیسے. ٹھیک ہے، ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام میں بہت بڑی فنڈنگ آئی تھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دی تھی، اینڈ دیٹ واز جسٹ لائک اے ڈونیشن. اتنا سافٹ لون تھا، لیکن اس میں کیا اپ گریڈیشن ہوئی سوائے اس کے کہ ججز نے گاڑیاں لے لی یا کسی اور نے کوئی اے سی لگا دیا، تو ان چیزوں پہ ضائع ہو گیا. وہ اپ گریڈیشن کہیں بھی نہیں ہوئی. تو شدید ضرورت ہے جوڈیشل ریفارمز کی. شدید ضرورت ہے کہ اس کو ماڈرن جو طریقہ کار ہیں معاملات کو ریزالو کرنے کے ان طریقوں سے چلایا. چلیں اچھا صاحب، آپ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کو بہتری کی طرف، لیکن بہتری کس طرح لا سکتے ہیں؟ بہتری جوڈیشل سائڈ پہ تو آپ کو پراپر ریفارمز کی ضرورت ہے. اب پراپر ریفارمز کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو وہ رائٹ نہ صرف لیجسلیشن کہ قانون سازی ہو، امینڈمنٹس ہوں نئے طریقے سے، بلکہ ججز کی اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار تک، لوور جوڈیشری کے، ہائر جوڈیشری کے، ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی چینج ہونا چاہیے. ان میں بھی امینڈمنٹس آنی چاہیے. اور جو پروسیجرل لاز ہیں ان کو چینج ہونا چاہیے. شدید ضرورت ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، صرف ججز بھرتی کر لینے سے، تعداد بڑھا لینے سے، انفراسٹرکچر بہتر کرنے سے یہ چیزیں نہیں بڑھیں گی جب تک تھیوریٹیکلی آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے، جس ڈاکومنٹ کے تحت یہ ادارہ کام کر رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ اپ گریڈ نہیں ہوتا. باقی چونکہ آپ کا سوال بڑا جنیرک ہے تو اس کا جواب اتنا وسیع ہے کہ میں 2 دن بولتا رہوں تو شاید کم ہو. لیکن یہ کہ اس پہ ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے. اوکے، جو صاحب یہ بتائیں کہ ڈیلے جو ہماری عدالتی فیصلوں میں ڈیلے ہوتا ہے، چلیں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ججوں کی تعداد کم ہے، کیسز کی زیادہ بھرمار ہے، لیکن اس کی ایک اور بہت سی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے جو وکلا ہیں وہ کیسز کو لٹکا بہت دیتے ہیں. یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کروں گا. اتفاق کرنے سے پہلے بھی اتفاق نہیں کیا میں نے. بات یہ کہ ڈیلے جو ہے نا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیسز کی بھرمار ہے. اب کیسز کی بھرمار کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ہم اس سوسائٹی سے، جس سوسائٹی کی میں نے پوائنٹیشن پہلے کی ہے، ہم لوگ شوقیہ بھی لٹیگیشن کرتے ہیں. ہم لوگ بدنیتی پر مبنی بھی لٹیگیشن کرتے ہیں. ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے بھی لٹیگیشن کرتے ہیں کہ چلو جی اس کو کچہری میں پھیرے لگوائیں گے، وکیل کرے گا، یہ خرچہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ. نمبر 1 ایک تو یہ فریولس لٹیگیشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہے. اصولی طور پہ تو قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کیس فریولس نکلے یا آخر میں جا کے پتہ لگے کہ بے بنیاد کیس کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جانے جرمانے موجود ہیں لیکن وہ برائے نام سے ہی ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی کسی کو باز رکھا جا سکے کہ آپ فضول لٹیگیشن کریں گے تو اب وہ سالہ سال عدالت کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، سالہ سال اس فریقین کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر چونکہ وکیل پابند ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا، اب جیسا کلائنٹ نے کہا تو اس نے ویسے ہی کرنا ہے. تو صرف وکیل کو تاخیر کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وکیل کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا کیس فلش آؤٹ ہوگا اس کا کام اتنا زیادہ چلے گا. جتنا زیادہ پائپ لائن سے نکلیں گے اس میں وہ ملٹیپلسٹی آئے گی. دونوں فری کین میں سے کوئی ایک فری اپیل میں جائے گا، کوئی اور بات بنے گی. تو صرف ڈیلے کا آپ ذمہ دار ٹھہرا لیں وکیل کو، یہ زیادتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہو سر. جو موجودہ پاکستان کی سچویشن جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کروں یا جو آنے والے الیکشن کے ان کے حوالے سے بات کروں، ایز اے لائر آپ کیا میسج؟ یہ میں پہلے بتایا نا، بغیر کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیے میں بطور وکیل، یہ ایک افسوسناک بات ہے. یہ چیزیں آئین قانون میں لکھی گئی ہیں، ان کو ان کے مطابق چلنے دینا چاہیے. ان کو مینیپولیٹ کرنا یا منور کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. آج اگر کوئی اور پارٹی ہے تو 2017 میں کوئی اور پارٹی تھی، لیکن محرک اور اس کام کا ذمہ دار جو کوئی بھی ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الیکٹرول پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، الیکٹرول پروسیس اسموتھ ہونا چاہیے، اس کو چلنے دینا چاہیے. جیسا کیسا بھی عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. رائٹ.